اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ شادی کی، نہ بچوں کی، نہ گاڑی کی، نہ بنگلے کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب، اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم، بچے ہوں تمہارے نہیں ہوں، مجھے اس سے غرض، میں نے جو کام ذمے لگایا ہے اس کی ویلیو ہے۔ اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے، نور اللہ نہ نور، جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے، وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں، اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی، ذاتی گھر کی بھی ہوگی، سب کچھ کی ویلیو ہوگی، کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری ہے نا، دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے، ستار بھی پیدا ہو گیا، وہ دھماکہ ہوا، سورج چاند ستارے دھڑن دھڑن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آگے، یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا۔ اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں، رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ۔ تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے پھوٹے تھے، اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا، سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔ فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو، ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو۔ اس میں اشارہ ہے، اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی، بارش برسائی، لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی، لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقناہما، ہم نے ان کو کیا کر دیا، ایسے الگ کیا ان کو۔ تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی، لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے۔ شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا۔ آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود، وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا، وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے، یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے، وہ اتفاق سے ہل گیا۔ وہ اتفاق نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی پیچھے قوت، وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے، مرد اور عورت بن گئے، پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں۔ یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے، اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا، اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اسے یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا، یہ میری اماں ہے۔ مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے، 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے۔ ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہے۔ ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار، پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے، کیوں بنایا، ایویں ہی بنا دیا بس، اس نے، بھگوان نے بنا دی، اللہ نے بنا دی، گاڈ نے بنا دی، ایویں ہی بنا دی، ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا، ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں۔ بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے۔ اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے، سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا۔ 1 سیکنڈ ضائع نہ کرو، پیسہ کماؤ بھائی، نوٹ چھاپو۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو بھاگوں گا۔ ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے، میں کیا کروں گا یار، یہاں اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی مٹی کیا کرنا ہے؟ مٹی کا گوبر کی تو اسمیل بہرحال آتی ہے، اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل۔ اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا، اس کی گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ میں تو کراچی آیا، گندگی تھی لیکن پھر بھی کچھ عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار۔ ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں۔ خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں، آٹومیٹیکلی ہیں، تو
تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے، کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے، مقصد ہی عیاشی ہے، مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر، بولو نا. غریب کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا، اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو، باہر بھی بیوی سے بھی تانے، بیویاں خلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو، آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے، مجھے اتنا غصہ آیا، کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی، اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بے غیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا، تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا، خود کمانا تو بیٹھ کے. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا، کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا، یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں، فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی، غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا، گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے ہیں اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے، اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا، اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے. تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا، وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی، حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا، بادشاہ لوگ جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں، آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے، ایک تو تخت ہوتا تھا، وہ مولٹی فوم کا گدا نہیں ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے، وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا، کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ. اور پھر کیا ہوتا تھا، بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جھل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا، بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع، وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے یار، کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے، یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، میں پنکھے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا، وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا تھا. اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا، بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ. یہ گستاخی کیوں کی تم نے؟